بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشادہ کر دیں، آنے والے حضرات کو تکلیف ہو رہی ہے۔ محترم حاضرین کرام، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہم سب جانتے ہیں ہندوستانی جمہوری دستور کی بحالی کے لیے کمر بستہ ہے، ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک متحد آواز ہے۔ ہندوستانی باشندگان کو دین کا صحیح علم کا پیغام دینے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ نفرت مٹاؤ، دیش بچاؤ، یہ اس کا اجتماعی نعرہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیج پر الحمدللہ کیا شیعہ، کیا سنی، کیا جماعت اسلامی، کیا اہل حدیث، کیا بہرا، ہر طبقے کی الحمدللہ شمولیت اور اجتماعیت ہے۔ لیجئے اب ہمارے سامنے مہمان مقرر جو تھانہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ و مولانا مفتی شریف احمد صاحب صابری، صدر سنی اصلاحی کمیٹی تھانہ، خطیب و امام رابوڑی سنی جامع مسجد تھانہ، آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اور یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ان سے ملاقات کے لیے ہم لوگ گئے تو انہوں نے فوراً ایک جملہ کہا کہ ملت کی جب بات ہوگی تو انشاءاللہ ہر وقت ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ پیغام دیا بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ محترم شریف احمد صاحب صابری۔ صدر جلسہ حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب، علم و عمل کے جبل استقامت، علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگ و دوست و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھیونڈی کا کہ جنہوں نے اتنی عظیم شان اجلاس عام میں مجھ جیسے حقیر کو کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ مولا تعالیٰ اس پروگرام کو اپنے مقاصد کی بلندیوں تک پہنچائے اور حالات حاضرہ کے مسائل کا کچھ حل نکل آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کس سلیقے سے متاع ہوش ہم کھوتے رہے، کس سلیقے سے متاع ہوش ہم کھوتے رہے، گرد چہرے پر جمی تھی آئینہ دھوتے رہے۔ کس سلیقے سے متاع ہوش ہم کھوتے رہے، گرد چہرے پر جمی تھی آئینہ دھوتے رہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے، دین بچاؤ دستور بچاؤ مگر کس سے،
دین بچاؤ دستور بچاؤ کس سے؟ غیروں سے نہیں، بلکہ داڑھی والوں سے، ان سے نہیں، ان والوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے، دین غیروں سے نہیں، دستور غیروں سے نہیں، علماء سے، اماموں سے، خانقاہوں کے پیروں سے، تنظیموں کے ذمہ داران سے اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو آج وہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ دین بچاؤ دستور بچاؤ۔ اور میں نہیں کہتا، یہ جو میں نے بات کہی، آپ سوچئے تھوڑی سی بات، کہیں بم کانڈ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری لیتا ہے، کوئی بھی آتنکوادی سنگٹھن، ہم نے یہ کیا۔ لیکن کیا میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج قوم جس ذلت و رسوائی کے موڑ پر کھڑی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے تعلیمی ہو، تعلیم کا حال تو یہ ہے کہ ہم دلتوں سے بھی کہیں پیچھے ہیں، سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے جہاں آج کھڑی ہے؟ یہ قوم جہاں جس ذلت و رسوائی کے گڑھے میں کھڑی ہے، یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ کوئی تو ذمہ داری لے۔ ٹھیکیداری کرنے والے سب ہیں، ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں۔ سب جنت کے ٹھیکیدار ہیں، سب ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، ہر مولانا ایمان کا ٹھیکیدار ہے، ہر جو ہے امام ٹھیکیدار ہے، ہر جو ہے بڑا عالم ٹھیکیدار ہے۔ تو جب سب ٹھیکیدار ہیں تو اس ٹھیکیداری کو، اس ذمہ داری کو بھی تو قبول کرو۔ میرے دوستو، اب آئیے، میں در حقیقت آج دشمنان اسلام کی سازشیں جو کامیاب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، عوام کا قصور نہیں ہے، عوام نے تو ہر موڑ پر اس کی قیمت ادا کی ہے۔ جنگ آزادی ہوئی، 7 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، بابری مسجد شہید ہوئی، قاتلوں کو مسلمانوں نے قیمت چکائی ہے۔ دست قاتل ہے کہ محنت کا صلہ مانگے ہے، اس قوم نے اس وقت بھی خون دیا ہے۔ ہر موڑ پر اس قوم کو متحد کرنے کی ضرورت نہیں، قوم متحد ہے، صرف علماء کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر یہ علماء چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، خدا کی قسم اگر یہ خود متحد ہو جائیں، آج ہماری قوم پسی ہے دو چکی کے دو پارٹوں کے بیچ۔ اگر علماء نے مسلکوں میں بانٹا ہے، فرقوں میں بانٹا ہے، تو لیڈروں نے ہمیں پارٹیوں میں بانٹا ہے۔ عوام کو مت جمع کرو، عوام کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم جمع ہو جاؤ، لیڈر اور مولوی دونوں متحد ہو جائیں اور کہیں آج سے ہمیں قوم کی قیادت کرنی ہے۔ خدا کی قسم، ایک نریندر مودی بھی اگر 1000 بھی آ جائے تو اس اسلام کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میرے دوستو، آج بھی ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، آج بھی میرے دوستو، میں اگرچہ خاص مسلک سے منسلک ہوں، لیکن میری 35 سالہ زندگی جو ہوش والی ہے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ میرے یوٹیوب پر بیانات مفتی شریف صابری کے نام سے سنیں گے۔ میں نے ہمیشہ مذہب کی بات کہی ہے۔ دشمن ہماری جڑ کاٹ رہا ہے اور ہم شاخ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دشمن مذہب ختم کر رہا ہے، ہم مسلک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دشمن نے مین دیکھی ہے مگر مسلک کی نہیں، مذہب کی مین دیکھی ہے۔ مگر ہم آج بھی ایسا کیوں ہے؟ ارے کوئی تو ذمہ داری لینا، کوئی مسلک والا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ یہ سیاسی پسماندگی کیوں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لے۔
ٹھیکیدار سب ہیں؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں غیروں سے شکوہ کم ہے، غیروں سے گلہ کم ہے۔ اگر ہم داڑھی والے، ہم جبے والے، اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے، خدا کی قسم آج ہماری قوم یہاں نہ ہوتی۔ اگر امام، اگر جمعے کا خطیب، مسجد کا امام اگر جمعے کے دن اپنے مائک کا صحیح استعمال کرتا تو قوم یہاں نہ ہوتی۔ اگر خانقاہ کا پیر اگر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا تو قوم یہاں نہ ہوتی۔ ہم نے ہمیشہ عوام سے کہا ہے، عوام تو کل بھی تیار تھی، آج بھی تیار ہے۔ خدا کی قسم میں علماء سے کہنا چاہوں گا، اگر تم اتحاد کی بات کرتے ہو تو مسلک کی بات کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، بازو میں رکھو اور سچے دل سے ایک علماء، ایک عالم دوسرے عالم کو سینے سے لگائے۔ جب بات ترقی کی بات آئے، جب پروگرام کامیاب ہو، جب مشن کامیاب ہو تو مسلک کا ذکر نہیں آنا چاہیے، مذہب کا ذکر آئے کہ اس کامیابی نے، یہ جو کامیابی دلائی ہے مسلک نے نہیں دلائی ہے، ہمارے مذہب نے دلائی ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب کامیابی ملتی ہے تو ہم مسلک کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، ہم نے عوام کو مذہب کے نام پر بلایا ہے۔ یہ قوم کتنی سیدھی ہے۔ علامہ اقبال نے کتنے سال پہلے کہا تھا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ میرے دوست بزرگوں سوچو کتنا کچھ ابھی مجھ سے بیشتر جناب رؤوف لالا صاحب نے اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہم سننے کے اور سنانے کے عادی ہیں۔ خدا را حالات اب اتنے بگڑ چکے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ وقت تھا آزادی کے بعد سے لے کر۔ ایک بات بتاؤ، میرا ٹائم ختم ہو جائے تو اشارہ کر دینا۔ ایک کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، کہانی سماعت فرمائیں۔ ایک کچھوا اور خرگوش میں دوڑ ہوئی، سنا ہے نا؟ کچھوا جیت گیا اور خرگوش کیوں ہار گیا؟ اس لیے کہ خرگوش غفلت کی نیند سو گیا۔ کچھوا چلتا رہا، سیدھے دھیمے دھیمے چلتا رہا، منزل تک پہنچ گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ کچھوا کوئی اور نہیں تھا، وہ خرگوش کوئی اور نہیں تھا۔ آزادی کے بعد ہم نے اور RSS نے دونوں نے سفر شروع کیا تھا۔ آزادی کے بعد سے لے کر ہم نے اور RSS نے جو اس دین بچاؤ دستور بچاؤ کی اصل وجہ ہے، ایک ساتھ سفر شروع ہوا۔ آج وہ حکومت پر کیوں ہے اور ہم حکومت سے دور کیوں ہیں؟ جبکہ اللہ نے ہمیں خرگوش بنایا ہے۔ مذہب اسلام جیسا مذہب کسی کا ہے کیا؟ قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس ہے کیا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا قائد و رہنما کسی کے پاس نہیں۔ قدرت نے ہمیں خرگوش بنایا تھا، مگر ہمارے علماء نے ہمیں غفلت کی نیند سلا دیا، مسلک کی نیند، فرقوں کی نیند، لیڈروں نے پارٹی کی نیند سلا دیا۔ میرے دوستوں، میں عوام سے زیادہ میں اپنے خواص سے گزارش کروں گا کہ اگر واقعی آپ اتحاد مسلم اور آج حالات پر قابو پانا چاہتے ہیں تو خدا را آپ جس کو بھی بلاؤ، جس سے بھی ملو، کچھ دنوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلک کی بات 2-4 سال تک 5 سال تھوڑا سا اگر کسی مسلک کے تحت رک جائے تو کوئی نہیں، مسلک اپنے یہ بات یاد رکھیں، مسلک و مذہب کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی بات آپ سمجھیں گے۔ مسلک کیا ہے میرے بات دوستوں؟ مجھے دکھ ہے آج حالات ہمارے ساتھ نہیں گزرے، لیکن دلی کے اخلاق کے ساتھ کیا گزرا اس کے خاندان والوں کے ساتھ۔ زاہد نعمان، جنگ آزادی میں 7 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور جنگ آزادی کے بعد سے لے کر گجرات فساد کے پہلے تک 7 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں RSS کے گنڈوں کے ہاتھوں سے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان عورتوں شہید، ان کی عزت لوٹی جا چکی ہے۔ خدا را میں کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہاں بات چل رہی تھی مسلک اور مذہب کی۔ ریلوے اسٹیشن ایک اسٹیشن ہے، مسلک کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں؟ مسلک مذہب کے لیے ہے، مذہب مسلک کے لیے نہیں ہے۔ مسلک
مذہب تک پہنچنے کا راستہ ہے. مذہب منزل ہے، مسلک راستہ ہے. راستہ بدلا جا سکتا ہے مگر منزل ہی. کاش ہمارے علماء، میں ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں، کہ ہمارے طلب، ہمارے علماء کی 100% طاقت صرف مسلک پر خرچ ہوئی ہے. اگر 10% طاقت اگر مذہب پر خرچ ہوتی تو آج نریندر مودی جو ہے بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا. ضرورت ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو محسوس کریں. محمد بن قاسم، مجھے یاد آیا ہے کہ آج وہ قوم ہمیں کیوں مٹانا چاہتی ہے، کل تک جو قوم ہماری حفاظت کرنا چاہتی تھی. یاد ہے کہ نہیں؟ محمد بن قاسم کو جب سلیمان بن عبد الملک نے کہا، آرڈر دیا کہ ہندوستان سے محمد بن قاسم کو بیڑیوں میں جکڑ کے گرفتار کر کے لایا جائے، ہے نا؟ تو جانتے ہیں یہاں کی ہندو رعایا پبلک کھڑی ہو گئی. اے محمد بن قاسم، جب تک آپ نہیں آئے تھے تو ہم یہ سمجھتے کہ مسلمان تو ہمارے دین کا دشمن ہے، ہماری عزت کا دشمن ہے، مگر جب سے آپ آئے ہم اپنے جو ہے ہم نے خداؤں کے آگے دعائیں کرتے کرتے، پرارتھنا کرتے کرتے تھک گئے، مگر ہماری نہ جانیں محفوظ تھی نہ عزتیں محفوظ تھی. آپ جب سے آئے ہماری جانیں بھی محفوظ ہوئی ہیں، عزتیں بھی محفوظ. آپ سے بڑھ کر ہمارا خدا کون ہو سکتا ہے؟ ان کا پتلا بنا کر کے مندر میں رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے. آپ نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ حضور آپ تو ہمارے سب کچھ ہیں اور آپ آئے تو سب کچھ ہے. اب آپ کہو تو ہم عرب کے سلیمان بن عبد الملک سے لڑنے کے لیے تیار ہے. تاریخ بتاتی ہے غیر مسلم رعایا محمد بن قاسم کی ایسی دیوانی تھی کہ حضور آپ اشارہ کریں، ہم آپ کو ہندوستان سے نہیں جانے دیں گے، ہم عرب کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سے ٹکرا سکتے ہیں. وہ قوم ہماری دشمن کیوں بن گئی؟ در حقیقت ہم نے اپنا کردار بدل دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اسلام نام کا رہ جائے گا. اے دوستو مسلمانوں، اگر تمہیں چاہیے کہ واقعی اتحاد کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سگا اپنا بھائی سمجھے، خون کے رشتوں سے کہ یاد نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور ادھر شیطان نے اپنا کچھ کام کرنا شروع کر دیا کہ مدینے کے انصار مسلمان کے درمیان کچھ غلط باتیں، یہ مکے کا مسلمان نہتا آیا ہے، ننگا آیا ہے، کپڑے نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ان کے دل و دماغ میں ڈالنا شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مہاجر اور انصار کو جمع فرمایا اور ایک انصار اور ایک مہاجر کو لیا، کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نا؟ وہی رشتہ اخوت تھا کہ جس رشتہ اخوت نے ایران فتح کیا ہے. یہی رشتہ اخوت تھا کہ ایران فتح ہوا ہے. یہی رشتہ اخوت تھا کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا ہے. یہی رشتہ اخوت تھا کہ اسپین پہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہوئی ہے. اور جب سے یہ رشتہ ختم ہوا ہے آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. ایک کا غم سب کا غم ہو، ایک دوسرے کو، اپنے پڑوسی کو، ہر مسلمان کو مسلمان سمجھو، اس کے غم کو اپنا غم سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس نے اس حالت میں صبح کی ہو کہ اسے دوسرے مسلمانوں کا غم نہ ہو، اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں پہنچتا. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جو ہے واقعی صبر کرتے رہے، صبر کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے، تو دشمنان اسلام کی سازشیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. دشمنان اسلام کی سازشیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. اس کا مطلب بگاڑا ہے تو ہم دین پر نہیں ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا ہے. اگر ادا کرتے تو کوئی بھی ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ بما یعملون محیط. اگر تم دین پر چلو گے، چونکہ دشمن تمہارا میرے قبضے میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا منصوبہ بنا رہا ہے، کیا پلاننگ تیار کر رہا ہے، تم دین پر چلو اور دشمنوں کی سازشوں سے بچانا میرا کام ہے. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا جو ہے
ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں ایک بار علماء سے کہوں گا کہ خدا را ابھی کچھ دنوں کے لیے مسلک کا معاملہ تھوڑا سائڈ میں رکھو, نہیں تو یاد رکھنا علامہ اقبال کا وہ شعر, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے. اور میں لیڈروں سے بھی کہوں گا اب جو ہے پارٹی کی روٹی نہ سیکو, قوم تباہی بربادی کے آخری دانے پر کھڑی ہے. اگر اب بھی تم نے پارٹیوں کی روٹیاں سیکھی تو یاد رکھنا اس قوم کی تباہی بربادی کا سہرا دو لوگوں کے پاس سر جائے گا, یا تو لیڈروں کے یا علماء کے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.